بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ناظرین محترم، آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ مسلمان ہونے پر فخر محسوس کرو گے۔ یہ واقعہ ہے ایک غیر مسلم عورت کا جس کو سورۃ فاتحہ پر بے حد یقین تھا اور اس نے سورۃ فاتحہ کی بدولت ہی اپنے بیمار بچے کو ٹھیک کر لیا۔ اس واقعہ کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین محترم، عرب کے قبیلے میں ایک عورت رہا کرتی تھی جو کہ غیر مسلم تھی۔ اس عورت کا پورا خاندان ملک شام میں آباد تھا۔ وہ شادی شدہ تھی۔ اس کا شوہر بہت بڑا بزنس مین اور کاروباری انسان تھا۔ وہ مسالوں کا کاروبار کرتا تھا اور اس کی بیوی کاروبار میں اس کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ ایک مرتبہ اس نے سنا کہ ملک عرب یعنی مکہ میں اللہ کے آخری نبی جو اللہ کے محبوب نبی ہے ان پر ایک سورت نازل ہوئی ہے جس کا نام سورۃ فاتحہ ہے، اور اس سورت میں ہر بیماری میں شفا ہے۔ وہ جس پر بھی دم کی جاتی ہے یا پڑھ کر پھونکی جاتی ہے وہ انسان اچھا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی بے شمار برکات ہیں۔ اب عقیدے کی بات ہے، مسلم ہو یا غیر مسلم، اللہ پاک جس کے دل میں ایمان کی روشنی ڈالنا چاہے تو اسے کون پوچھنے والا ہے۔ اب کسی سے اس عورت نے سورۃ فاتحہ سیکھ لی اور جب اس نے سورۃ فاتحہ کا ترجمہ پڑھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جب بھی یہ سورت پڑھتی تھی اللہ تعالیٰ اس کے بگڑے کاموں کو سنوار دیتا۔ ایک دن اسے واقعی یقین ہو گیا کہ ضرور اس سورت میں کوئی جادو ہے۔ ایک دن اس کے بیٹے کو ایک خطرناک زہریلے بچھو نے کاٹ لیا۔ بڑے بڑے حکیموں طبیبوں کو بلایا گیا مگر سب نے یہ کہہ کر جان چھڑا لی کہ اس بچھو کا بہت خطرناک زہر تھا، اس بچھو کا ہم کچھ نہیں کر سکتے، تمہارا یہ بچہ اب کچھ ہی دیر کا مہمان ہے۔ ماں کا رو رو کر برا حال تھا اور شوہر اپنے خداؤں کی عبادت کر رہا تھا، ان سے مدد مانگ رہا تھا، اور جب کوئی حل نہیں نکلا تو اس عورت کو یاد آیا کہ سورۃ فاتحہ کے بارے میں اس نے پڑھا ہے کہ اس میں ہر بیماری میں شفا ہے۔ اگر میں اسے پڑھ کر اپنے بچے پر دم کروں تو کیا میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو ایمان کی طرف لانا تھا، اس کے دل میں اسلام کی محبت مزید پیدا کرنی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان میں تاثیر دے دی۔ جب اس نے اس سورت کو پڑھ کر اس جگہ پر دم کیا جہاں بچھو نے کاٹا تھا تو اس کا لڑکا اٹھ کر بیٹھ گیا، اور جب اس نے سورۃ فاتحہ کو پانی پر دم کر کے پلایا تو وہ اٹھ کر ایسے کھڑا ہو گیا جیسے اس کو کبھی کسی بچھو نے کاٹا ہی نہیں تھا۔ اس کا شوہر دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، کسی طبیب نے اور کسی حکیم نے اسے ٹھیک نہیں کیا، تم نے ایسا کیا عمل کیا کہ یہ بچہ ٹھیک ہو گیا؟ اس نے کہا، کچھ بھی تو نہیں، بس ایک سورت ہے جو ہر بیماری کو ٹھیک کر دیتی ہے، بس وہ مجھے یاد تھی، میں نے وہ پڑھ کر اپنے بچے پر دم کیا، اس کا پانی پلایا تو دیکھو ہمارا بچہ کیسے ٹھیک ہو گیا۔ اس کا شوہر خوش ہونے کے بجائے اس سے ناراض ہو گیا کہ یہ تم کیا جادو ٹونے کر رہی ہو۔ اس کی بیوی کہنے لگی، ہمارا بچہ زندہ اور صحیح سلامت ہے، ورنہ ہمارا بچہ ہم سے بچھڑنے والا تھا۔ اس نے کچھ نہ سنا اور اپنی بیوی کو مارنے لگا کیونکہ اسے اسلام سے نفرت تھی۔ جب اس کی بیوی یہی عمل کرنے لگی تو اس کو اپنی بیوی سے بھی نفرت ہو گئی۔ اب اس نے اس پر ظلم کرنا شروع کر دیا، ہر روز اس کو مارتا پیٹتا اور کہتا کہ اب میں نے تیرے منہ سے یہ سورت سنی تو یاد رکھنا تیری کھال کھینچ لوں گا، تجھ کو قتل کر دوں گا۔ اس کو اب یہ عورت بالکل برداشت نہ تھی، اس کو اللہ کے کلام پر بالکل یقین نہیں تھا، جبکہ اس کی بیوی کو اللہ کے کلام پر بالکل یقین ہو گیا تھا۔ اب اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح مدد کی یہ بھی بڑا ایمان افروز ہے۔ اس عورت کا شوہر گھر سے جب کام کرنے کے لیے نکلا تو جہاں پر مرچ کے بہت بڑے تھال اور تھیلے رکھے ہوئے تھے وہ سب کو اچھے سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اس مرچ کو دوسرے ملک بھیجنا تھا۔ وہاں پر وہی بچھو آ گیا جس نے اس کے بیٹے کو کاٹا تھا۔ اس کے ڈنک سے وہ بچہ تو بچ گیا کیونکہ اس کی ماں کو اللہ پر یقین تھا، لیکن اس کو تو یقین نہیں تھا۔ یہ تو اللہ کی نیک بندی کے خلاف چال چل رہا تھا۔ جو مسلمان ہونا چاہتی تھی اس کو اپنی راہ سے ہٹانا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچھو کو حکم دیا اور جب بچھو نے اس کو کاٹا تو زہر اس کے پورے جسم میں پھیل گیا، اتنا تڑپا کہ وہیں مرچوں کے تھال پر گر گیا۔ تمام مرچ اس کی آنکھ، کان اور منہ میں چلی گئی اور تڑپ تڑپ کر وہیں دم توڑ گیا۔ جب خاندان میں یہ خبر پہنچی تو کوہرام مچ گیا۔ اب شوہر دنیا سے جا چکا تھا۔ وہ عورت اپنے شوہر کے کاروبار میں مدد تو کرتی تھی لیکن وہ کوئی مرد تو نہیں تھی، اس لیے اس کا کاروبار بالکل ختم ہو گیا اور اب تو نوبت بالکل فاقوں تک آ پہنچی۔ وہ عورت قرض دار ہو کر رہ گئی، وہ بہت پریشان تھی۔
اس کے دل میں پھر وہی بات آئی کہ میں سورت فاتحہ کا ورد کرتی ہوں، کیا میری پریشانیاں اب بھی دور ہو جائیں گی؟ کیا میرے مال میں اب بھی خیر و برکت ہوگی؟ اور وہ پھر سے سورت فاتحہ کو پڑھنے لگی۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سورت فاتحہ کا ورد کرتی رہی اور پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ پڑھتی رہی۔ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے امید لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ 7 دن کے اندر اندر اس کو خوشخبری مل گئی کہ اس کے کاروبار کو سنبھالنے کے لیے اس کے شوہر کا دوست آ گیا ہے۔ یہ وہی دوست تھا جس نے اپنے ملک میں مسالے منگوائے تھے، اور جب اس کو خبر ملی کہ اس کا دوست دنیا سے جا چکا ہے تو وہ دیکھنے کے لیے آیا کہ اس کا کاروبار کیسے چل رہا ہے۔ جب خبر ملی کہ اتنی پریشانیوں میں زندگی گزر رہی ہے، اس کی بیوہ کا کوئی سہارا نہیں ہے، تو وہ اس کی بیوہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ فکر نہ کریں، وہ میرے بھائی کی طرح تھا، میں آپ کی مدد کروں گا اور جو بھی پریشانیاں ہیں وہ سب دور ہو جائیں گی۔ اس شخص نے اس عورت کا سہارا بن کر اس کا پورا کاروبار سنبھال لیا اور جیسے زندگی پہلے تھی ویسے ہی ہو گئی۔ ایک دن اس عورت کے شوہر کے دوست نے اس عورت کو سورت فاتحہ پڑھتے ہوئے سن لیا۔ اس نے پوچھا کہ آپ کیا پڑھ رہی ہے؟ کیا یہ کوئی منتر ہے جس سے بہت فائدہ ہوتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو یہ منتر مجھے بھی سکھائیے۔ اس پر وہ عورت کہنے لگی کہ یہ کوئی منتر نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن کریم ہے جو ان کے پیغمبر پر نازل ہوئی ہے، اور یہ اسی قرآن کریم کی سورت فاتحہ ہے۔ مجھے تو اس پر بہت یقین ہے، کسی سے میں نے یہ سیکھ لی تھی اور اب میں چلتے پھرتے یہ سورت پڑھتی رہتی ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتی؟ اگر ایک سورت کو اتنا ہی مانتی ہے اور اگر ایک سورت کی اتنی ہی فضیلت ہے تو پورے قرآن پاک کی کتنی تاثیر ہوگی۔ اس پر وہ عورت کہنے لگی کہ میں مسلمان تو ہو جاؤں لیکن میرا شوہر نہیں مانتا تھا۔ اس شخص نے کہا کہ اب تو آپ کا شوہر بھی نہیں ہے اور ایک سورت کے ساتھ آپ کی محبت دیکھ کر میں اتنا زیادہ متاثر ہوا ہوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ ہم دونوں قرآن کریم سیکھیں گے اور دونوں پڑھیں گے، یقیناً اللہ تعالی ہم سے خوش ہوگا۔ وہ عورت کہنے لگی آپ نے بالکل صحیح کہا، اور یوں وہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ چند دنوں کے بعد دونوں کی شادی بھی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے، اور انہوں نے پورے قرآن پاک کو پڑھا، اور جب انہوں نے سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو مان لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا نوازا کہ ان کا پورے کا پورا خاندان مسلمان ہو گیا۔